حضرت یاسر نے کیوں مانا تھا؟ حضرت عمار نے جب کہا نا میں رسول خدا پہ ایمان لے آیا، تو ان کے ماں باپ نے کہا بیٹا توبہ کر، خبردار بتوں کو برا نہ کہنا، ہمارا خدا ایسا نہ ہو ناراض ہو جا۔ توجہ، اب وہ ان کے والدین ان سے لڑ رہے تھے، بیٹا حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، بہت جلیل، بہت بڑا نام ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 10 ایمان کے درجے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ 10 ایمان کے درجات، 10 کے 10 سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس، 8 درجات مقداد، 7 عمار کے پاس۔ تو حضرت عمار یاسر عام آدمی نہیں ہے، 7 درجات ایمان کے پار کی۔ توجہ، تو حبیب خدا نے بھی ان سے فرمایا تھا نا، چھٹے امام نے کہا کہ جب ان سے فرمایا کہ ایمان کے اے عمار ستقتلک فئۃ الباغ، ایک باغی گروہ آپ کو قتل کر دے گا، اور جو آپ کو قتل کرے گا ان پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ جب پیغمبر لعنت کر رہے ہیں، چلیں پریشان نہیں کرتا، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ بھائی پیغمبر، بھائی اور یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث سمجھتے ہیں؟ توجہ، احاد یعنی جس کی صرف ایک سند ہو، متضافر، متضاعف، متواتر 10 یا اس سے زیادہ جس کی سند ہو، جسے رد نہیں کر سکتے، 10 یا اس سے زیادہ صحابی کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کہا تھا، میں نے سنا تھا، یہ حدیث متواتر ہے، ستقتلک فئۃ الباغ، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ صفین میں شہادت ہوئی، عمار علی کی طرف سے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے تو صرف حدیث کو پڑھا ہے، حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے کیا پاکستان میں؟ رضوان گرامی سرور کائنات نے فرمایا ستقت، اے عمار آپ کو باقی گروہ قتل کر دے۔ اب حدیث نبوی یہ تھی کہ اے عمار ایمان کے 7 درجات آپ نے پا لیے، 7 کتنے؟ 10 میں سے 7، جیسے سیڑھیاں بمنزلت السلم، سیڑھی پرانے زمانے میں ہوتی، اب تو یہ جیسے بیٹھنے کی جگہ بن گئی، پرانے زمانے میں چھت پہ چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ہوتی تھی، جیسے آج لکڑی کی ہوتی ہے یا میٹل کی بھی ہوتی ہیں، ایلومینیم وغیرہ کی بن گئی، تو بمنزلت السلم، پیغمبر کی حدیث چھٹے امام کی بمنزلت السلم، تو 7 درجات حضرت عمار نے پار کیا، 8 جناب مقداد، 9 حضرت ابو ذر نے، اور حضرت سلمان نے 10 کے 10۔ تو جناب سلمان سے فرمایا پیغمبر نے کہ آپ 7ویں درجے پہ ہیں، تو مولا علی نے کہا بھی آپ اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ 93 برس کے تھے حضرت عمار یاسر، عمار ابن یاسر، ان کے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں، یاسر و سمیہ۔ توجہ سے سن لے گا، جلد اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمار سے مولا نے فرمایا کہ عمار آپ صفین میں شہید ہوں گے۔ 93 برس کے تھے مولا کے، آج کل آپ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پی اے، پرسنل اسسٹنٹ، کرتے ہیں پاکستان؟ ہاں ہوں، کر لیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو سارے خط، یہ میں نے خط لکھا، یہ خط پہنچا دینا، یہ لکھ دو، یہ تو حضرت مولا کائنات کے ایلچی حضرت عمار تھے، ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے۔ عمار کی میں نے خط لکھا، فلاں پہنچا دو، گورنر میں نے اپوائنٹ کیا، ان کو بھیج دو، جو بھی نصب و عزل کرتے تھے اس کو میں نے معزول کر دیا، انہیں بتا دو۔ میں نے تو نام بھی نہیں بتایا کہ مولا نے کسے کسے معزول کیا، حضرت عمار کے ذریعے سارے کام ہوتے تھے، ان کو یہ خبر کر دو۔ تو حضرت عمار بہت مولا کے قریبی ترین افراد میں سے تھے، اور ابھی میرے منہ سے نام نکل آیا۔ شام والے نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب حضرت مالک اشتر کو زہر دلوایا نا، تو اس نے کہا کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، میں نے دونوں کاٹ دیے۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ کون کون؟ کہا عمار اور مالک اشتر، یہ علی پہ جان قربان کرتے تھے، میں نے دونوں علی کے جو قریبی ترین لوگ تھے میں نے مار دی۔ وہ تو کہتا تھا مار دی، میں کہہ رہا ہوں شہید کی۔ تو حضرت عمار یاسر، سن لیجئے جملہ، حضرت عمار یاسر کو مولا نے کہا اے عمار آپ صفین کی جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ تو جناب عمار کھلکھلا اٹھے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری شہادت ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ نہیں عمار، پیغمبر نے شہادت حساب کر کے فرمایا تھا، نہیں ہے مجمع۔ کہا مولا میں نے کچھ نہیں کہا نہیں، دل میں تو سوچا تھا۔ لوگوں نے جناب عمار سے پوچھا بات کیا تھی؟ کہا جب مولا علی نے مجھ سے کہا نا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا اگر سلمان تک نہیں پہنچا تو ابو ذر اور مقدار تک تو پہنچ ہی جاؤں گا، کیونکہ شہادت ملنے والی ہے۔ تو علی نے پلٹ کے کہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، عمار پیغمبر نے شہادت حساب کر کے فرمایا۔ محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام،
عزیزان گرامی، اب جو میں بات پیش کر رہا تھا کہ فطرت میں جو ہے یہ ہمارے ہاں توحید ہے، فطرت میں اولاد کی محبت ہے، دوبارہ اس کو میں جملہ جو پیش کیا، حضرت عمار نے آ کے کہا میں رسول خدا پہ، کہا کہ عمار ہمیں لوگ بتا رہے ہیں تو محمد کے ساتھ چل پھر رہے ہو، ان کی خدمت میں رہتے ہو؟ کہا ہاں میں ویسے ہی رہتا ہوں۔ کہا نہیں ہمیں بتاؤ۔ کہا نہیں میں ایمان لے آیا ہوں، میں بتوں کو نہیں مانتا، میں نے محمد کے خدا پہ ایمان رہا، میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں۔ تو اب وہ ان کی والدہ ان کو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں روک رہے، نہیں ایسا نہ ہو یہ بتوں کو برا نہ کہو۔ اچانک ان کے ہاتھ لگا، بت گر گئے۔ توجہ، جو پہنچ گئے، بس بت کا گرنا تھا۔ حضرت سمیہ نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں بت ٹوٹ گیا، توبہ کر دیکھیں جو اپنی مدد نہیں کر سکا وہ آپ کی مدد کیا کرے گا۔ تو اب حضرت سمیہ نے جیسے ہی سنا کہا کہ اچھا اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پیغمبر کا پہلا حکم ہے خبردار بیٹیوں کو زندہ نہ دفنانا۔ حضرت یاسر نے کہا میں نے ایک بیٹی دفنائی تھی، اس کے بعد دوسری بیٹی نہیں دفنا سکا، محمد صحیح کہتے ہیں۔ جب پہلی بات کو مانا، کہا پھر اور ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ان کے لیے کچھ نہیں، جو کرنا ہے آپ ہی کے کام آئے گا۔ یہیں سے جناب یاسر و سمیہ ایمان لائے۔ سب سے پہلی شہیدہ جناب سمیہ، سب سے پہلے شہید جناب یاسر۔ بعض نے لکھا کہ دوسرے، بہرحال مجھے بحث نہیں، سب سے پہلے اسلام کے شہید یہ دونوں۔ توجہ، کیسے ایمان لائے؟ صرف فطرت کی دلیل سے، فطرت کی دلیل سے کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو حبیب خدا نے دین پہنچایا عین فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین، توحید فطرت کے عین مطابق، عدل فطرت کے عین مطابق، رسالت و نبوت کا عقیدہ فطرت کے عین مطابق، امامت و ولایت کا عقیدہ فطرت کے عین مطابق، عصمت کا، میں ثابت کروں گا، عصمت کا عقیدہ فطرت کے عین مطابق۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ عزیزان گرامی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، سن لیجئے۔ عصمت، انبیاء، نبی، امام، جو اللہ جنہیں بنا کے بھیجے وہ معصوم ہوتے ہیں، جنہیں اللہ بنا ہے۔ عزیزان گرامی جسے اللہ بنا کے بھیجے نا، اگر وہ معصوم نہ ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، غلطی کر چکا یا کرنے والا۔ جب اللہ ہی کا بھیجا ہوا مشکوک ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جسے اللہ نے بنا کے بھیجا وہی مشکوک ہو۔ اچھا چلیں مسلمانوں کی بات بھی سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ معصوم، اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ تو شیعہ عقیدہ سب کا مسلمانوں کا عقیدہ، صحابہ معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معصوم نہیں ہے، رضی اللہ عنہم، ترجمہ کیا بنتا ہے رضی اللہ عنہم کا؟ اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار اللہ ان سے راضی ہو۔ خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں بھی دل سے دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے جس نے علی و فاطمہ کو ناراض کیا ہو